آیت الکرسی ایک لمبی آیت تھی، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ، اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرتا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر تمہاری حیات، نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست، یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ ای امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے۔ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے اما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان طاری نہیں ہوتی، عاجز نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی۔ 587 میں نبوکڈنضر کا جو حملہ ہوا تھا، اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا، لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ،
یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو۔ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمین۔ ہمارا یہ مسلسل درس کئی ماہ کے وقفے کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ آج مکی اور مدنی صورتوں کے جو 7 گروپ قرآن مجید میں ہیں، ان میں سے آخری اور 7واں گروپ شروع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے چند باتیں مجھے آج پھر دہرانی ہوگی۔ قرآن مجید میں صورتوں کی جو تقسیم ہے منزلوں کی شکل میں اور گروپوں کی صورت میں، اس کے بارے میں قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، اور ان کی ایک تقسیم تو بہت قدیم ہے، دور صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہیں منزلیں تلاوت کے لیے، کہ ایک منزل روزانہ انسان تلاوت کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صفحے گن کر برابر برابر 7 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہوں، بلکہ مکمل صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک بہت ہی ایک ترتیب اس میں قائم ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر الگ کر لیا جائے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے
ایک نہایت جامع مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس کے بعد سے تقسیم یہ ہے کہ پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں، دوسری میں 5 ہیں، تیسری میں 7 ہیں، چوتھی میں 9 ہیں، پھر 11 ہے، پھر 13 ہے۔ یوں سمجھئے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سیڑھی جو ہے بڑے ہی ایک حساب سے بڑھ رہی ہے۔ البتہ حزب مفصل جو کہلاتا ہے آخری، اس میں 65 سورتیں ہیں، وہ بھی 15 کا ملٹیپل بنتا ہے 13 کا، 13 ضرب 5 65۔ اس کے اندر بھی ایک حسن ہے عددی اعتبار سے۔ ان میں مکی مدنی کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اصل پیش نظر یہ ہے کہ تقریباً مساوی 7 حصے ہو جائیں۔ بالکل مساوی نہیں ہے، اس میں سے جو پہلا گروپ ہے، پہلی منزل 5.25 پارے کی ہے، بعض جو ہے وہ 4 پارے 4.25 پارے کے لگ بھگ ہے۔ آخری منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ 26ویں پارے میں سورہ قاف ہے، 27 28 29 30 تقریباً 4.25 پارے اس کے بنیں گے۔ تو بالکل برابر نہیں ہے، البتہ تقریباً مساوی 7 حصے۔ یہ 7 منزلیں جو ہیں، اور ان کو 7 احزاب بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ قدیم ہے، ان کا ذکر آپ کو دور صحابہ سے مل جائے گا۔ البتہ بازی قریب میں نظم قرآن کے ضمن میں جو خاص ایک غور و فکر مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے جس کا آغاز ہوا، اور اس میں یقیناً کچھ پیش قدمی ہوئی ہے اور آگے بڑھے ہیں مولانا امین حسن اصلاحی۔ تو اگرچہ مولانا اصلاحی کی بہت سی تفسیری آراء سے بھی حد اختلاف ہے، خاص طور پر حد رجم کے بارے میں جو رائے انہوں نے ظاہر کی ہے اس کی بنا پر تو شدید صدمہ بھی ہے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم اس معاملے میں منکرین حدیث اور منکرین سنت کے صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی کوئی خدمت نہیں ہے اور تفسیر قرآن کے ضمن میں اور بالخصوص تدبر قرآن کے ضمن میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ تو مولانا فراہی نے جو نظم قرآن کا تصور پیش کیا اس سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں مولانا اصلاحی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سے پہلے کسی نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہو، واللہ عالم، کہ جس طرح قرآن مجید کی یہ 7 منزلیں تلاوت کی ہیں، ایسے ہی 7 گروپ ہیں، اور یہ معنوی تقسیم ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کا آغاز ہوتا ہے 1 یا 1 سے زائد مکی صورتوں سے، اور اختتام ہوتا ہے 1 یا 1 سے زائد مدنی صورتوں پر۔ تو مکیات مدنیات ایک گروپ، پھر مکیات پھر مدنیات دوسرا گروپ، پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ایک معنوی ربط قائم ہوتا ہے کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے، ایک اس کا عمود ہے۔ اسی مرکزی مضمون کا، جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ مکی صورتوں میں آئے گا اسی گروپ کے، اور دوسرا رخ جو ہے اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آئے گا، اور وہ مضمون گویا کہ اس عمود کی حد تک اس گروپ میں مکمل ہو جائے گا۔ اب میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں، صرف یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پہلا اور آخری گروپ جو ہے اس کے مابین ایک عجیب عکسی نسبت ہے، ریسیپروکل ریشو ہے، کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک سورہ فاتحہ، بہت چھوٹی ہے حجم کے اعتبار سے، اگرچہ معنوی اعتبار سے وہ پورے قرآن مجید کے بھی مساوی اسے قرار دیا جا سکتا ہے، اساس القرآن، ام القرآن، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے مطابق تو حضور نے خود اس کو قرار دیا ہے والقرآن العظیم، جو سورہ ہجر میں آیت آئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، تو حضور نے فرمایا یہی 7 مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے۔ تو اپنی جگہ وہ معنویت کے اعتبار سے اس کی جو عظمت ہے وہ مسلم ہے، لیکن یہ کہ حجم کے اعتبار سے بہت ہی مختصر، جبکہ 4 طویل ترین مدنی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے کے لگ بھگ جو ہے یہ مدنیات ہے۔ اب بالکل یہ نسبت جو ہے اس آخری گروپ میں آ کر یہ اب یہ عکسی ہو گئی ہے، ریسیپروکل ہے، نسبت الٹی ہو گئی ہے، کہ اس گروپ کے اندر 48 صورتیں شامل ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ تلاوت کا جو آخری منزل والا معاملہ ہے، آخری منزل وہ سورہ قاف سے شروع ہو جاتی ہے، اس میں گروپ 2 ہیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک مکی صورتیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 صورتیں مدنی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ایک گروپ مکمل ہو گیا، یہ 6واں گروپ ہے، اور 7واں گروپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ ملک سے، اور سورۃ الناس پر ختم ہوگا۔ یہ جو 48 صورتیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً کل کی کل مکی صورتیں ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اب مدنی صورتوں کی نسبت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی،
اور بہت سی صورتوں کا معاملہ جو ہے اس میں جو مدنیات ہیں وہ مختلف فی ہیں. 5 صورتیں ہیں زیادہ سے زیادہ ان 48 میں سے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدنی ہیں، جن میں سے متفق علیہ صرف ایک ہے اور وہ سورۃ النصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. باقی 2 صورتیں اور ہیں، سورۃ البینہ اور سورۃ الزلزال، یہ ساتھ ساتھ ہیں. ان کے بارے میں بھی بعض مصاحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ مدنی صورتیں ہیں. اسی طریقے سے آخری 2 صورتیں معوذتین، ان کے بارے میں بھی یہ رائے ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات ان کو بھی مکی صورتیں قرار دیتے ہیں. تو گویا کہ کل 5 صورتیں بنتی ہیں جن کے بارے میں یہ رائے ہے ان 48 میں سے کہ یہ مدنی ہیں. ان میں سے بھی 4 مختلف فی ہیں. متفق علیہ جو ہے وہ صرف ایک صورت بنتی ہے، وہ سورۃ النصر ہے. میری اپنی ایک رائے ہے اس کے ضمن میں، لیکن اول تو یہ کہ میں اس پر فی الحال جازم نہیں ہوں. جب اس مقام پر پہنچوں گا تو انشاءاللہ اپنی ایک رائے حتمی طور پر قائم کروں گا. مولانا اصلاحی صاحب کی چونکہ ذکر سے بات شروع ہوئی تھی تو یہ عرض کر دوں کہ ان کے نزدیک آخری 5 صورتیں مدنیات ہیں. سورۃ النصر، اس کے بعد سورۃ اللہب اور پھر سورہ اخلاص اور معوذتین. اور اس میں اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جہاں تک سورۃ اللہب کا تعلق ہے اس میں تقریباً اجماع ہے کہ وہ مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جبکہ حضور نے اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، اور ابو لہب نے اس وقت وہ بہت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے، تبا لکا لہذا جمعتنا. تو تقریباً اجماع ہے کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب. لیکن مولانا اصلاحی صاحب کی اپنی ایک تعویل ہے، انہوں نے اسے مدنی صورت قرار دیا ہے. تو بہرحال میں ابھی اپنی رائے جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ پہلے گروپ اور آخری گروپ میں یہ ریسیپروکل ریشو ہے، عکسی نسبت ہے کہ پہلے گروپ میں تقریباً تمام صورتیں 6.25 پارہ اور یہ مدنیات پر مشتمل ہے، اور مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے. اسی طریقے سے آخری جو یہ گروپ ہے سورہ ملک سے سورۃ الناس تک، اگرچہ تعداد اس میں سب سے زیادہ ہے صورتوں کی، 48 صورتیں ہیں، لیکن ان میں معدود چند یہ مدنی ہے اور اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں. یہ جو آخری 2 گروپ ہیں سورہ قاف سے لے کر اور سورہ تحریم تک 6واں گروپ، اور سورۃ الملک سے لے کر اور سورۃ الناس تک یہ 7واں گروپ، ان دونوں کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے اور وہ ہے انذار آخرت، قیامت کی خبر دینا اور متنبہ کرنا کہ لوگوں تمہیں مرنے کے بعد معدوم نہیں ہو جانا ہے. موت معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہونے کا نام ہے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. اور یہ جو یہاں سے انتقال ہو رہا ہے تو اس کے بعد کی زندگی کے بھی 2 حصے ہیں، ایک برزخی زندگی ہے اور دوسری پھر وہ حیات اخروی ہے بعث بعد الموت کے بعد، اور وہ ہے اصل زندگی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اس زندگی کے اعمال کا نتیجہ اس زندگی کے اندر برآمد ہوگا. تمہارے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، کہیں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تم ایک امتحان سے دوچار کیے گئے ہو اس حیات دنیاوی میں، اور اس کا نتیجہ یوم القیامہ کو برآمد ہوگا اور لازماً جزا و سزا ہو کر رہے گی. جیسے کہ حضور کے ایک ابتدائی خطبے کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. کہ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو تم سو جاتے ہو، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر لازماً تمہارا حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا. اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا وہ پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ ہے اصل میں کہ جو ان صورتوں کا بالخصوص اس کی جو مکیات ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے. اس میں خاص طور پر وہ انداز جو ہے جو اب ہم اس آخری گروپ میں دیکھیں گے وہ ہے چونکا دینے والا انداز. ایسا انداز ہے کہ جیسے ایک ایسی بات کہی جا رہی ہو کہ جو لوگوں کے ذہن سے بالکل ہی جس سے ذہول ہو چکا تھا، ذہن سے دور ہو چکی تھی، اور جس سے کہ اچانک ایک چہمے گوئی شروع ہو گئی. چنانچہ یہ تیسری سورت جو آئے گی اس 29ویں پارے میں، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. اب یہ انداز جو ہے
پھر آخری پارے میں آپ کو ملے گا یہی انداز، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ۔ یہ انداز جو ہے اس سوتوں کو جگانے کا انداز ہے، نیند کے باتوں کو بیدار کرنے کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، یہ سوچیں، غور کریں۔ اسی طریقے سے سورۃ القارعہ کے بعد جو آئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گی، تم اس وقت اسے نظر انداز کیے چلے جا رہے ہو، تم اس کے بارے میں کچھ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہی انداز جو ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ انداز جو ہے ان صورتوں کا یہ نمایاں ہے بہت اکثر و بیشتر میں، اگرچہ بعض دوسری صورتوں کے اندر بہت دوسرے حکیمانہ اور فلسفیانہ مضامین بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے اس گروپ میں خاص طور پر یہ انذار جو ہے وہ چونکانے کے انداز میں ہے، جس کے بارے میں کہ مولانا حالی کی وہ تعبیر بالکل صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، جس کے نتیجے میں چاہے لوگوں نے مانا چاہے نہیں مانا لیکن ایک چہمے گوئی شروع ہو گئی۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ کیا خبر دے رہے ہیں؟ کسی نے کہا ہے ہاتھ لما توعدون، یہ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، عظاما نخرہ، ہڈیاں بھی ہماری جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تو چاہے کسی نے مانا چاہے نہیں مانا، لیکن یوں سمجھیے کہ ایک بحث شروع ہو گئی، ایک گفتگو شروع ہو گئی، وہ شروع کر دینا کا در حقیقت یہ انداز ہے کہ جو ان صورتوں کے اندر جو ہے اکثر و بیشتر میں آپ کو ملے گا۔ بس اس تمہید کے بعد سورۃ الملک جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی بھی فضائل میں بہت سے روایات موجود ہیں اور اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے۔ یہ سورت بھی اوراد میں سے ہے، یعنی ورد جس کو بنایا جائے اور اس کو پڑھنا جو ہے اس کے اندر بہت سے منفعت مضمر ہیں۔ اور یہ سورت بھی جیسے کہ سابقہ گروپ کی پہلی مکی سورت سے سورہ قاف، یہ بھی اسی جامعیت کی حامل ہے۔ اس میں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے بھی بہت اہم مضامین آئے ہیں۔ پھر یہ کہ ایمانیات ثلاثہ، توحید، عظمت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی جلالت شان، اسی طریقے سے معاد، بعث بعد الموت، جنت اور دوزخ کا ذکر، اسی طریقے سے نبوت کا ذکر، رسالت کا ذکر، اور پھر یہ کہ استدلال آفاق و انفس سے، یہ ان تمام مضامین کے اوپر یہ سورہ مبارکہ بہت جامع ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں بعض آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک تو حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اور ایک نفسیات انسانی کے اعتبار سے۔ بہرحال اب ہم اللہ کا نام لے کر اس سورہ مبارکہ کا ہم تسلسل کے ساتھ مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پہلا لفظ جو ہے تبارکہ، بہت بابرکت ہے۔ ایک تو یہ تفاعلہ، یہ جو وزن ہے اس میں مبالغے کا مفہوم ہے، بہت بابرکت، لیکن برکت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ تبارکہ کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شان میں 9 مقامات پر آیا ہے، اور ان میں سے یہ نوٹ کیجئے کہ 3 مقامات صرف ایک سورۃ الفرقان میں ہے، اس کا بھی آغاز ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے تبارکہ سے، پھر یہ آخری رکوع شروع ہوتا ہے تبارکہ سے۔ تو تبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا جو مادہ ہے برکن، اس کو کہتے ہیں جو اونٹ کا سینہ ہے، اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا سینہ زمین پر ٹکتا ہے، اور اس جگہ پر بھی جیسے تو ایک کوہان ہے اس کے اوپر، لیکن وہاں بھی ایک ایسا پیڈ بنا ہوا ہوتا ہے بہت مضبوط کہ جب وہ گویا کہ ٹک گیا تو اب اونٹ پورے طور پر زمین پر متمکن ہو گیا ہے اور وہ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ اسی سے مفہوم جو اس کا نکلا ہے وہ کسی چیز میں ثبوت اور ثبات اور کسی چیز کے اندر جماؤ کی کیفیت پیدا ہو جانا۔ مثلا ابترکوا فی الحرب، یہ جو مفردات امام راغب ہیں ان میں یہ مباحث آپ کو مل جائیں گے کہ عرب کہتے تھے ابترکوا فی الحرب، ابترکوا فی الحرب کے معنی ہے ثبتوا ولازموا موضع الحرب، جم گئے جنگ کے اندر اور وہ جنگ کی جگہ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، میدان میں ان کے قدم جم گئے۔ یہ جماؤ اور ٹھہراؤ، اسی سے جب اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ لفظ آتا ہے تو یہ ہے ثبوت الخیر الالہی، اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے، اللہ کے جو احسانات ہیں، اللہ کی طرف سے جو خیرات و حسنات ہیں اپنی مخلوق کے لیے، ان میں جماؤ پیدا ہو جانا، اور پھر اس میں مبالغے کی شان،
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض رسانی جو ہے اس کے اندر تسلسل، اس میں دوام، اس میں پائیداری پیدا ہو جانا، یہ ہے تبارک کا مفہوم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت، بہت فیض رساں، بہت عظمت والی ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ بیدہ ہی، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مختلف جو الفاظ آتے ہیں، ید ہے، چہرہ ہے، وجہ، ان تمام کے بارے میں جو ہمارا اہل سنت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان پر اجمالاً ایمان، باقی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو کسی تجسیم یا کسی جسم کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، اور اکثر و بیشتر اس سے مراد ہوگی یعنی استعارہ، کہ ید سے مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں قبضہ قدرت، کسی کے ہاتھ میں ہونا، یعنی اس کے اختیار میں ہونا، اس کے قبضے میں ہونا۔ بیدہ الملک، اسی کی قبضے میں ہے بادشاہی، اسی کا اختیار مطلق ہے ملک پر، بادشاہی پر۔ یہ لفظ ملک جو ہے، اب اس پر بھی غور کیجئے، یہ جو صورتیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ حدید، سورہ تغابن، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو ہے بتکرار و اعادہ آیا ہے۔ سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا، اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں میری ایک ذاتی رائے ہے جو میں نے بارہا عرض کی ہے کہ عظیم ترین اور جامع ترین مقام جو ہے وہ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی 2 مرتبہ لہو ملک السماوات والارض، دوسری آیت میں لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر اختتام پر آتا ہے لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ بلکہ ادھر سے بھی سمجھیے کہ یہ دوسری آیت ہے، اور وہ جو دوسری آیت آئی ہے وہ آخر سے لاسٹ بٹ 1 ہے، لیکن 6 آیتوں میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس شے کا اس بات کہ حکومت اور اختیار، اس کائنات کا کل اختیار، اس کی کل بادشاہی، ڈی فیکٹو بھی ڈی جیورے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن میں لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس ملک کے ساتھ علی کل شیء قدیر کی خصوصی مناسبت ہے۔ وہ بادشاہت کے جو جس میں کہیں عجز ہو، بادشاہ اگر کمزور ہو گیا ہو تو ظاہر بات ہے کہ بادشاہی میں خلل پیدا ہو جائے گا، پھر وہاں فساد رونما ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور قدرت کاملہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ حدید میں بھی فرمایا لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بالکل اسی کے ساتھ مناسبت اس آیہ مبارکہ کی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت، بڑی عظمت والی، بہت فیض رساں ہے وہ ہستی جس کے قبضے میں ہے کل بادشاہی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں بارہا، اس وقت میں صرف اجمالاً ہی اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک معرفت ذات ہے، ایک معرفت صفات ہے۔ معرفت ذات ہمارے دائرے سے خارج ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کے بارے میں ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری قوت فکریہ، قوت متخیلہ، قوت متصورہ، یہ سب کی سب جو ہے وہ عاجز ہے۔ اے برو از وحب و قیل و قال من، بات ختم ہوگی۔ سارا اب ہمارا جو ہے انحصار وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت۔ چنانچہ یہی الفاظ آئے ہیں ایمان مجمل میں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ یہی ہمارے پاس کل جو ہے ہماری رسائی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء۔ اب ان صفات اور اسماء میں سے 2 صفات ہیں اہم ترین، جس کا قرآن مجید میں نہایت کثرت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، قدرت اور علم۔ اور اکثر و بیشتر جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہوا ہے، ابتدا میں صفت قدرت کا ذکر اور اختتام پر صفت علم کا ذکر۔ سورہ حدید کا چونکہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، ان 6 آیات میں بھی دیکھیے کہ ابتدا میں پہلی آیت میں وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد اختتام کیا ہوتا ہے، وہو علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے اندر جو راز مخفی ہیں اور دفن ہیں، جو ارادے اور نیتیں ہیں، ان سب کا بھی جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن میں شروع میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور چوتھی آیت کل کی کل مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون
واللہ علیم بذات الصدور. بالکل وہی نسبت آپ کو اس رکوع میں نظر آئے گی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. شروع میں وہو علی کل شیء قدیر، اور اختتام پر اس رکوع کے وہو اللطیف الخبیر، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. بلکہ اس سے پہلے کی آیت وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو یہ نسبت وہی ہے کہ آغاز اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے بیان سے، اختتام اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بیان سے. ان دونوں کی اہمیت جو ہے وہ در حقیقت معاد سے متعلق ہے کہ معاد کے ضمن میں، باعث بعد الموت کے ضمن میں، جزا و سزا کے ضمن میں، حساب کتاب کے ضمن میں جو وسوسے ذہن انسانی میں آتے ہیں، وہ پہلا وسوسہ وہ ہے جس کا علاج ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے اوپر یقین. یعنی وسوسہ یہ ہے کیسے ہوگا، مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی. اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ آج کا کوئی نوجوان جس نے تھوڑی سی فزکس پڑھ لی ہو، کیمسٹری پڑھ لی ہو، وہ کہے گا کہ وہ تو ان کے ایٹمز بھی جو ہے وہ تحلیل ہو چکے ہوں گے، اور ان کے پروٹونز اور نیوٹرونز بھی نہ معلوم کہاں سے کہاں جا چکے ہوں گے، اب کہاں ان کو دوبارہ پیدا کیا جا سکے گا. اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا مراقبہ کرنا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اس کا مراقبہ ہوگا تو یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا، اس کی بنیاد، اس کی جڑ کٹ جائے گی. اسی طریقے سے دوسرا وسوسہ یہ آتا ہے کہاں اللہ کے علم میں یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی. ایک انسان پوری عمر میں جو عمل کرتا ہے، ایک دن میں کیا کیا اس کے اعمال ہیں، کیا کیا خیالات اس کے ذہن